پہلے بھی تھا لیکن 9 مئی کے بعد تو بہت ہی زیادہ سنگین ہو گیا کہ آپ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو آپس کا تعلق ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا. اس کے نتیجے میں آپ کو مشکلات بھی برداشت کرنا پڑیں. تو پھر اس کے لیے آپ کیا اب اس کا ارینجمنٹ کیا کریں گے؟ ابھی آپ ریکنسائل کریں گے یا بعد میں کریں گے؟ کیسے؟ فوج ہمیں سے مطلب فوج کا آپ یا دیکھیں، ماؤ سی ٹنگ نے کہا تھا کہ خود اس نے سوال کیا تھا اور جواب دیا تھا. He said, what is the army؟ فوج کیا ہے؟ The army is the people in uniform. کہ یعنی فوج عوام ہے، یونیفارم ان کو پہنا دے تو وہ فوج ہے. تو فوج ہم میں سے ہے، اور میرے قائد اور میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 12 بار کہا ہے کہ ملک بھی میرا اور فوج بھی میری، اور میری بھی زندگی فوج کو لگے. اس پہ کیا بات ہے؟ یا کوئی ایشوز ہیں وہ بیٹھیں گے اور بات چیت ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ عمر ایوب صاحب، اب اگر آپ لوگ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ کیونکہ پہلے جب پہلی بار تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم پاورفل جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے وہ لائیں گے، لیکن وہ لاتے لاتے بڑی دیر کر دی اور پنجاب میں تو آ ہی نہیں سکا. پھر آپ لوگوں نے کہا کہ ہم باہر سے پیسہ لائیں گے، باہر سے پیسہ بھی نہیں آ سکا. پھر آپ لوگوں نے احتساب کا نعرہ لگایا، جن کا احتساب کرنا تھا انہوں نے حکومت بنا لی. اب کیا ترجیحات ہوں گی آپ لوگوں کی؟ سب سے پہلے تو میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ معیشت یہ سب سے اہم چیز ہے. اس کی وجہ سے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ معیشت کو یہ پی ڈی ایم حکومت اور اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا. نمبر 1، اس کو سہارا دینا صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی انشاءاللہ، اور انویسٹمنٹ زیادہ کرنی، کیونکہ جب تک معاشی استحکام ملک میں نہیں ہوگا، آپ کی جغرافائی سرحدیں 3 چیزوں پہ وابستہ ہوتی ہیں: آپ کی اسٹرانگ اکانومی پہ، اس کے بعد آپ کی قومی ہم آہنگی کے اوپر وابستہ ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز آپ کی کریڈیبل ڈیفنس، یعنی کہ آپ کا مؤثر دفاع. تو معیشت جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، وہ دار و مدار ہے، اس پہ ہم لوگ پورا زور دیں گے کہ وہ بہتر ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی چیزیں جو ہیں پہیے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور صوبوں کو ان کا ڈیو شیئر دینا وہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے بنیادی سہولیات جو ہوتی ہیں وہ صوبوں میں، چاہے صحت انصاف کارڈ ہو یا اور چیزوں، وہ صوبائی حکومت بھی پورا کرتی ہے. اور ہمارا پورا پلان ہے اس پہ، جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا ہے. اس کے ساتھ پھر جو ہمارے منشور میں باقی بھی ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہم لوگ امپلیمنٹ کریں گے. پر بنیادی چیز جو ہے وہ معیشت کا پہیہ شروع کرنا، کیونکہ اس وقت آپ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ دیکھیں جو کہ آپ کا نجی ادارے بینک سے قرضہ لے کے اپنا پہیہ چلاتے ہیں، وہ 86% 1 سال کے اندر اندر کم ہوا ہے. بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت یہ آسمانوں پہ جا رہی ہے. کیپیسٹیز جو آپ کی ہیں وہ بلاکڈ ہے، آپ کی ترسیل نہیں ہو رہی. تو یہ بہت ساری چیزیں، ایک پورا چین ہے جو ہم لوگ انلاک کریں گے. آپ کے انویسٹرز کو ہم نے سہارا دینا ہے، لوگوں کو سہارا دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ معیشت کا پہیہ چلے گا، اس سے بہتری آئے گی. یہ بتائیے کہ اب آپ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو صورتحال یوں ہوگی کہ عمران خان صاحب تو ہیں جیل میں، تو کیا آپ ہی 5 سال اس اسمبلی میں وزیر اعظم رہیں گے، یا عمران خان صاحب آئیں گے تو پھر صورتحال بدلے گی؟ 1 سیکنڈ بھی بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. اس سے بھی 1 نینو سیکنڈ کے اندر، اسی وقت جس وقت وہ اڈیالہ سے باہر نکل رہے ہوں گے، اس وقت استعفیٰ عمر ایوب کا ادھر ہی ہوگا. اور عمران خان صاحب کو انشاءاللہ ہم لوگ وزیر اعظم بنائیں گے. اچھا عمر، انٹرا پارٹی انتخابات آپ لوگ کب کرا رہے ہیں؟ کیونکہ اس بات پر بھی ابہام پایا جا رہا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کے بعد بھی آپ لوگوں کو مخصوص نشستیں مل سکیں گی یا نہیں مل سکیں گی؟ جی ہم لوگ بہت جلد کرا رہے ہیں، میرا خیال ہے آج یا کل میں آپ کا شیڈیول کا بھی اعلان ہو جائے گا. اچھا، منشور میں عمر صاحب یہ ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست ووٹوں سے ہو، گویا یہ ایک صدارتی نظام کی آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس جتنے نمبرز ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ تو اتنے ہیں کہ اس کے وہ آئینی ترمیم بھی ان کے ذریعے ہو سکتی ہے، تو کیا آپ پھر صدارتی نظام لائیں گے اور پھر 18ویں ترمیم کو بھی کچھ چھیڑیں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے لیگل ایکسپرٹس پہ بھی اس پہ انہوں نے بھی نظر ثانی کی ہے، پر پرائم منسٹر کا پاکستان میں اسٹرینتھن ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے ڈائریکٹلی الیکٹڈ بھی ہوں. تو ہمیں سے کوئی وہ کیا کہتے ہیں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. آئیڈیا ہے، اور آئیڈیاز چینج بھی ہوتے ہیں، آئیڈیاز بہتر بھی ہوتے ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ آدمی بیٹھتا ہے. یہ ہمارا پروپوزل ہے، یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے،
اور ہم لوگ بامی مشاورت کے ساتھ اس کو آگے لے کے جائیں گے. بنیادی طور پہ ہم لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. اچھا عمر ایوب صاحب، اگر کسی وجہ سے آپ لوگوں کو سیٹیں واپس نہیں مل پاتی، گو کہ آپ لوگ ہوپ فل ہیں، اس وقت جو ہمارے ملک کی سچویشن ہے، ہمیں استحکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ملک بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو کیا ایسی صورتحال میں بانی پی ٹی آئی لچک کا مظاہرہ کر کے ملک کو ان مسائل سے نکالنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں جی، سیٹیں نہیں ہوتی اور خدا نخواستہ کوئی چیز ایشو ہوتا ہے، پہلی بات ہے کہ ہم لوگ کانفیڈنٹ ہیں، جس طرح کہ ہم لوگوں کو لوگ اینکرز نے اور باقی لوگوں نے کہا تھا جی یہ پی ٹی آئی یہ تو ختم ہو گئی ہے، یہ ٹھوس ہو گئی ہے، ان کا تو بندہ ہی نہیں ہوگا. وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہم نے کر دکھایا. ووٹرز بھی آئے. عمران خان صاحب کا جو آپ سمجھیں ویژن ہے اور ان کا جو ان کا جو بیانیہ ہے وہ لوگوں کے دل میں رب کے حکم کے ساتھ اتر آیا اور لوگوں نے ووٹیں دی اور ہم لوگ کامیاب ہوئے. اسی طرح یہاں پہ اس دن کا ہم لوگ انتظار کریں جس وقت تک ڈبوں سے ووٹ نہیں نکلتے، اس کے بعد پھر یہ میں بات کروں گا انشاءاللہ.